إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنتی. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑھائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے کہ اس دنیا میں ہم کو وجود بخشا، ہمارے دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے ہونٹ و زبان، سوچنے اور سمجھنے کے لیے دل اور دماغ عطا فرمایا. آپ گواہ رہنا، میں اسی رب العالمین کی حمد بیان کرتا ہوں، اسی کے آگے سجدہ کرتا ہوں، اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجی و شریک نہیں ہے. وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. وہ جسے ہدایت دے دے دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو گمراہ نہیں کر سکتی، اور وہ جس کو گمراہ کر دے دنیا کی کوئی بھی ہستی اس کو راہ راست پر نہیں لا سکتی. میں اپنے نفس اور اپنے عملوں کی برائی سے اس رب العالمین کی پناہ چاہتا ہوں. درود و سلام ہادی برحق سید المرسلین خاتم النبیین محمد ابن عبداللہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت کا پیغام لے کر نازل ہوئے اور اس انسانیت کو زندگی کے ہر موڑ پر مکمل رہنمائی عطا فرمائی. ابھی میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی اور انشاءاللہ آگے جو وضاحت ہوگی اس میں قرآن کی آیتیں اور حدیثیں جو میں نے چھانٹی ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں کہ ان کا موضوع ہے: اے حضرت انسان ذرا خود کو تو پہچان. موضوع کیا ہے؟ اے حضرت انسان ذرا خود کو تو پہچان. کیوں؟ آج یہ انسانیت کہیں ہر آدمی کو دیکھو کہ دوسرے کی برائی کر رہا ہے، دوسرے کو برا بھلا کہتا ہے اور خود اپنی طرف کبھی غور نہیں کرتا ہے کہ وہ حقیقت میں اس کی جگہ کیا ہے، وہ خود کیا ہے، وہ کس زمرے میں آتا ہے، کن لوگوں میں آتا ہے. کسی کو یہ فرصت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو چیک کرے. حقیقت میں جب کسی کی برائی کی طرف آدمی اشارہ کرتا ہے تو اس کی ایک انگلی اس کی طرف جاتی ہے اور اس کی یہ 3 انگلی اس کی طرف آتی ہے کہ تو اس کے لیے تو کچھ برا کہہ رہا ہے، پہلے اپنے آپ کو دیکھ. پہلے ایک دیکھے، ایک فطرت ہے، فطری چیز ہے کہ اگر کسی کی طرف آدمی اشارہ کرتا ہے تو ایک انگلی سے کرتا ہے، کہتا نہیں کرتا ہے کہ ابے تیرے اندر یہ کمی ہے، اس کی کمی گناتا ہے
تو وہ ایک انگلی سے اشارہ کرتا ہے. جب وہ ایک انگلی سے اشارہ کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کی یہ ایک انگلی تو اس کی طرف جاتی ہے, باقی 3 انگلی کہاں جاتی, تیری طرف پلٹ کے آتی. کیوں آتی ہیں؟ یہ اسی لیے آتی ہے کہ انسان اس اپنے ہاتھ سے ہی عبرت حاصل کر لے, اپنے ہاتھ سے ہی عبرت حاصل کر لے. قرآن کریم جو ہے اللہ وحدہ لا شریک نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا ہے. کس لیے اتارا ہے؟ تاکہ انسانوں کو صحیح راستہ مل جائے. صحیح راستہ دکھانے کے لیے اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن جو ہے تم کو ایسا سیدھا راستے کی ہدایت دیتا ہے جو بالکل صحیح راستہ ہے, اس کی ہدایت دیتا ہے. تو اس قرآن کریم کو ہم کو چاہیے. اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. ہم نے تمہارے لیے ایک کتاب اتاری ہے جس میں تمہارا ہی تذکرہ ہے. افلا تعقلون, کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ کس طرح سے اللہ وحدہ لا شریک سمجھاتا ہے, بتاتا ہے اس قوم کو, اس انسانیت کو, اس پبلک کو کس طرح سے اللہ وحدہ لا شریک سمجھانا چاہتا ہے, اللہ وحدہ لا شریک بتانا چاہتا ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے بارے میں اگر قرآن کی دعوت دی جائے, اللہ کی دعوت دی جائے, اس کے رسول کی دعوت دی جائے, تو آدمی جب قرآن کی آیت پڑھو تو عام انسان تو کچھ نہیں کہتا ہے, لیکن یہ مولوی کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ ارے ہاں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے, صحیح آیت ہے, صحیح پڑھ رہا ہے, ترجمہ بھی صحیح کر رہا ہے, لیکن وہ آیت ان کے لیے اتری تھی, مشرکین مکہ کے لیے. وہ آیت کس کے لیے اتری تھی؟ مشرکین مکہ کے لیے اتری تھی. ہاں آیت تو صحیح ہے, قرآن کی آیت بھی صحیح پڑھ رہا ہے اور ترجمہ بھی صحیح کر رہا ہے, لیکن یہ آیت تو کافروں کے لیے اتری. اچھا, اگر وہی آیت جو آیت کافروں کے لیے اتری ہے, اگر وہی آیت تمہارے اوپر فٹ آ رہی ہے تو تم کافر نہیں ہوگے؟ اے حضرت انسان ذرا خود کو تو پہچان. اگر وہی آیت تیرے اوپر فٹ آ رہی ہے, اگر تیری بات مان لی جائے کہ بھائی یہ آیت تو کافروں کے لیے اتری, یہ آیت مشرکوں کے لیے اتری, یہ آیت باقی جو تھی صحابیوں کے لیے اتری, تیرے لیے کیا اترا؟ نہیں تو تیرے لیے تو کچھ بھی نہیں اترا تھا, تو اس وقت تھا ہی نہیں ہے. بلکہ ہے کیا, حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی آیت ہے ہی اسی لیے کہ اگر تم کوئی کام کرتے ہو اور وہ کام تمہارا اللہ تعالیٰ اس کو نوٹ کر رہا ہے قرآن کریم میں کہ یہ کام مشرکوں کا ہے, تو پھر تو کیا ہو گیا؟ مشرک ہو گیا. کیونکہ جو کافروں کی خصلت تھی, جو مشرکوں کی خصلت تھی, وہ تیرے اندر آ گئی, وہ تمہارے اندر آ گئی. اب اس جو آیت مشرک کے لیے اتری تھی, جو مشرک پر فٹ بیٹھتی تھی, مثال کے طور پر اللہ وحدہ لا شریک نے ایک جگہ نہیں تقریباً 13 جگہ قرآن کریم میں ایک بات کہی ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, جب ان سے کہا جاتا ہے. کس سے؟ کافروں سے, مشرکوں سے, منافقوں سے, ان سے کہا جاتا ہے تو یہ ایک جواب دیتے ہیں, وہ جواب دیتے ہیں. اگر وہی جواب آج کے مسلمان کا ان مشرکوں سے ملتا ہے, جو جواب وہ دیتے تھے, اگر وہی جواب آج کا مسلمان دیتا ہے, کلمہ پڑھنے والا دیتا ہے, تو وہ مشرک نہیں ہوا؟ ہو گیا نہیں ہو گیا؟ تو اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ بقرہ سے ہی, سورہ بقرہ کی 11 نمبر کی آیت سے ابتدا ہوتی ہے, ذرا سنیں دھیان